10 سال پردیس گزار کر پاکستان آنے والا جواد جب پاکستان پہنچا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور بتایا کہ اب کی بار میں ہمیشہ پردیس چھوڑ کر آیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیسے تمہارے پاس رکھوائے ہیں ان کے ذریعے اب میں پاکستان میں کوئی کاروبار کروں گا۔ لیکن بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ لمحے جو گپ شپ کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب علی اقبال صاحب نے فوری پاکستان سے واپس پردیس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو فیصلہ اچانک تبدیل ہو گیا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ جواد آج سے 10-12 سال پہلے پاکستان سے سعودی عرب گیا، 1 سال بعد واپس آنا چھٹی پر، 2 سال بعد آنا، یعنی عرصہ 10 سال کے دوران کوئی 5 سے 6 مرتبہ یہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آ چکا تھا۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان بچوں کی پیدائش کے بعد، یعنی بچوں کی عمریں کو لگ بھگ 5 سال سے لے کر 8-9 سال تک تھی، تب یہ پاکستان سے پردیس گیا کہ حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، کیوں نہ تھوڑے بہت پیسے پردیس میں رہ کر جوڑاؤں اور ان پیسوں سے پاکستان میں کاروبار کر لوں۔ جناب علی جب بھی جواد نے پاکستان واپس آنا، جمع پونجی جو بھی سال بھر کی ہوتی اپنی بیوی کو پکڑا دینی، کہنا کہ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھو، آہستہ آہستہ جب اتنے پیسے میرے پاس جڑ جائیں گے کہ جن پیسوں سے کم از کم کوئی ایسا کاروبار کر سکوں کہ جس کے ذریعے پاکستان میں بھی ہمارے گھر میں خوشحالی ہو۔ بچوں کی پڑھائی کے اخراجات الگ، بچوں کے آنے جانے کے جو کہ ان کی کنویز کے اخراجات الگ، گھر کے اخراجات الگ۔ اس کے بعد بھی محنت مشقت کر کے جواد سعودی عرب میں جمع پونجی جوڑتا رہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بن جائے، پھر پاکستان میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں اور اپنے بچوں پر میں 24 گھنٹے رہا کروں تاکہ میرے بچوں کی تربیت اچھے سے اچھے ہو سکے، بچوں کو یہ احساس ہو کہ باپ ہمارا پاس ہے، بچے میری کمی محسوس نہ کر سکیں۔ اب 10 سال کی اس نے قربانی دی۔ اس قربانی کے دوران جب بھی واپس آنا تو بچوں نے پوچھنا کہ ابا جان اب تو نہیں آپ نے جانا، لیکن کیا تھا کہ ٹوٹے دل سے اپنے بچوں کو کہہ دیتا تھا کہ بیٹا میں واپس جا رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں آؤں گا پھر دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا۔ جناب علی اب 10 سال گزر چکے تھے اور جواد صاحب نے ایک بینک بیلنس جوڑ رکھا تھا۔ واپس آتے وقت بیوی کو کہہ دیا اب کی بار میرا ویزا بھی ختم ہو چکا ہے، کوئی نئے ویزے کے لیے میں اپلائی بھی نہیں کر رہا، ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہوں۔ جب پاکستان آیا، بچوں کو گلے لگایا، بچوں کو ملا، بچے خوشی سے نہال، اور بچوں کو بتایا، بچے جو کہ اب اسکول جا رہے تھے، کہ ایک بچہ کالج جا رہا تھا، دوسرا بھی جا رہا تھا، بیٹی بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی، ان سب کو گلے لگا کر بٹھایا کہ بچوں اب میں ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں آپ کے پاس، واپس نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ میری زندگی اب آپ کے درمیان ہی گزرے گی، میں پردیس نہیں جاؤں گا۔ بیٹے خوش، بیٹیاں خوش کہ ہمارا باپ واپس آ گیا۔ اب کیا ہوا، 1-2 دن گزرے، جواد صاحب نے بیوی کو پاس بٹھایا اور کہا لاؤ یار وہ جمع پونجی جو میں تمہیں پکڑاتا رہتا تھا، بیچتا رہتا تھا تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہیں کہتا تھا کہ ان پیسوں کو بینک سے نکلوا کر گھر میں رکھ لو، پیسوں کو بینک میں بھی نہیں رکھنا کیونکہ فراڈ ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، پیسے بینک سے نکل جاتے ہیں۔ جواد کے ذہن میں یہی کہ ساری جمع پونجی میری بیوی نے گھر میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ جب بیٹھا بیوی کے پاس، بیوی کہنے لگی کون سے پیسے، اخراجات ہی اتنے ہیں، کچھ بھی نہ بچ سکا، بچوں پر خرچ ہو جاتے تھے۔ جواد کہنے لگا آپ کیسی بات کر رہی ہیں، بچوں کی پڑھائی کے پیسے میں الگ بھیجتا تھا، کھانے پینے کے، راشن کے سارے پیسے الگ ہوتے تھے، لیکن کچھ پیسے ایسے بھی بھیجتا تھا جو سیونگ کے طور پر میں آپ کو بھیجا کرتا تھا، وہ پیسے پوچھ رہا ہوں، ان پیسوں کی بات کر رہا ہوں، وہ پیسے کہاں پر ہیں؟ جناب علی بیوی نے تو خاموشی سے سر ہلایا اور کہا کہ کچھ بھی پاس نہیں ہے، سارے پیسے خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ دکھ، یہ تکلیف پردیسی سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیسے جوڑیں، جمع کریں، یعنی دن بھر محنت مشقت کر کے پیسے اکٹھے کریں، اور پھر جب ان کو پتا چلے کہ جو آپ نے پیسے جوڑے ہیں وہ تو جمع ہی نہیں ہوئے، یعنی وہ پیسے تو خرچ ہو چکے ہیں، یہ پردیسی ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، کہا کہ تم میری بیوی ہو، تم پر ہی اعتبار کر سکتا تھا، تمہیں ہی میں سیونگ دیتا تھا، تم میرا ہی احساس کر لیتی کہ 10 سال میں بچوں سے دور رہا، تم نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا، میں جب بھی آیا تم یہی کہا کرتی تھی کہ پیسے میرے پاس ہیں، اور میں تم پر اتنا اعتبار کرتا تھا، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بتاؤ کہاں رکھے ہیں، کیونکہ مجھے تم پر اعتبار تھا، تم میری بیوی ہو، ان بچوں کی ماں ہو، لیکن یہ تم نے صرف غلط میرے ساتھ نہیں کیا، ان بچوں کے ساتھ کیا۔ ہوگا کیا کہ اب میں واپس چلا جاؤں گا اور دوبارہ ان بچوں سے جو باپ کی ایک محبت ہے وہ دور ہو جائے گی، میں دور چلا جاؤں گا اور یہ بچے مجھے ترستے رہیں گے۔ اب کی بار جواد نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر رہا، کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، کیا کروں، تم نے خرچ کر لیے، کہاں خرچ کیے، کیا پوچھوں، تم کیا بتاؤ گی، ایک ہی بات کر رہی ہو کہ بچوں پر خرچ ہو گئے، لیکن ہمیشہ بچوں کے پیسے تمام اخراجات میں الگ بھیجا کرتا تھا۔ ایک آدھا مہینہ جواد صاحب نے پاکستان گزارا اور پھر دوبارہ جناب علی سعودی عرب کی ایک کمپنی میں اپلائی کیا، ویزا مل گیا، بچوں کو بتایا کہ بیٹا اب میں واپس جا رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ جو 10 سال تھے میرے
وہ ضائع کچھ یوں ہو گئے کہ میں نے ایک جگہ جمع پونجی اکٹھی کر رکھی تھی، وہ جمع پونجی مجھے ملی نہیں۔ پھر بھی اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ سارے پیسے آپ کی ماں نے خرچ کر لیے، کہاں خرچ کر لیے نہیں معلوم۔ بچوں کو یہ کہا کہ بیٹا مجھ سے نقصان ہو گیا، اب میں مزید کچھ سال گزاروں گا اور جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بچے پریشان ہو گئے کہ ہمارا باپ آیا، 10 سال پردیس گزارا، ہمیں کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں، اور پھر ہمارا باپ واپس چلا گیا۔ جناب علی جواد کا کہنا یہ ہے کہ اب جو پیسے رکھوں گا سیونگ کے طور پر، اپنے پاس رکھوں گا، اپنی جیب میں رکھوں گا۔ ضروری نہیں کہ ساری خواتین ہی ایسی ہوتی ہیں۔ جناب علی خواتین ہی گھروں کو چلاتی ہیں، خواتین ہی پیسے جمع کرتی ہیں، خواتین ہی گھروں کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلتی ہیں، لیکن ایسی خواتین بھی ہیں جن کی زندگی میں جمع پونجی تو دور کی بات، جو پیسے آتے ہیں فوراً اس کو کھا جانا جناب علی ان کی زندگی کی ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے۔ جواد کے ساتھ جو کچھ ہوا، رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔